وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا رب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ مولانا العظیم. قال اللہ تعالی فی عظمت حبیبنا وسیدنا وسید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سیدنا و مولانا محمد وآلہ اجمعین وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم اور اپنے حبیب طبیب کل جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف پاک اور نالین پاک کی برکتوں اور سعادتوں کے طفیل اپنی بارگاہ میں آج کی اس بابرکت محفل پاک کو قبول فرمائے اور اس کی مقدس بارگاہ خدا کے گھر مسجد کی صحن میں ہماری اس حاضری اور اس پروگرام اور جملہ اس پروگرام کے اہتمام کو اللہ اپنے مقبول بندوں کے صدقے درجہ قبولیت عطا فرمائے. ہم آپ لوگوں کے لیے ایسی محفلوں میں شرکت دنیا اور آخرت کی زندگی کے لیے کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنا ہے. قرآن مجید کی ایک مشہور سورہ پاک کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے حوالے سے جس کی روشنی میں چند دین و مذہب کی باتیں سننے سمجھنے کی ہم آپ لوگ کوشش کریں گے. جو کچھ کہیں سنیں سمجھیں اسے دل میں اتارتے ہوئے عمل کا نیک جذبہ اللہ ہمیں عطا فرمائے. اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. شکر بالائے شکر اس بات پر کہ مسلمانوں میں بھی اس جماعت میں رکھا ہے جو جماعت خود رسول اللہ نے قائم فرمائی، جس کا نام جماعت اہل سنت ہے. اللہ ہمیں اسلام کی عظمتوں پر قائم رکھے، اہل سنت والجماعت کے عقائد پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں کو بھی قیامت تک جتنی آئیں سب کو اللہ عقیدہ صحیحہ جماعت اہل سنت
سے وابستگی اور جماعت اہل سنت پر قائم رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت قرآن مجید کی جو سورہ پاک میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے حوالے سے چند باتیں ہم قرآن سے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں قسم یاد فرمائی ہے، قسم۔ آپ لوگ ابھی چارنائی میں بیٹھے ہو اور یہاں سے کوئی آدمی آ کے خبر دے کہ فلودی میں خوب آندھی اور بارش ہے، تو آپ سب لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ گھنٹہ پہلے تو ہم آ رہے تھے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی واٹس ایپ پر خبر نہیں، یہ اچانک بندہ کیا بات کر رہا ہے؟ تو آپ کے دل میں اس کی بات ماننے پر شک پیدا ہوگا۔ یہ بات تھوڑی ہضم نہیں ہو رہی، تو آپ پلٹ کے پوچھیں گے ابھی بارش چل رہی تھی؟ ہاں، وہ بولا میں نکلا تو بارش اور آندیاں تھی۔ تو آپ ریئیکشن میں جو شک آپ کے دل میں ہے اسے آپ ظاہر کر کے کیا کہیں گے؟ یار کوئی خبر تو نہیں آئی۔ تو وہ بھانپ جائے گا کہ میری بات کا اعتبار اس کو نہیں ہے، تو وہ سیدھے قسم کھائے گا، ارے یار خدا کی قسم بارش چالو تھی۔ جیسے اس نے قسم کھائی تو شک اب بھی آپ کو ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا نام آتے ہی آپ کا شک ہٹ جائے گا اور آپ کہو گے ہو سکتا ہے بھئی بیچارہ قسم کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھا ایک بات، قسم کھائی جاتی ہے اپنی بات کو وزن دینے کے لیے، کہ بات تھوڑی وزن والی بن جائے۔ قسم اسی لیے کھا رہے ہیں نا ایک، اور قسم کھاتے وقت بندہ یہ سوچتا ہے کہ ہلکی چیزوں کی قسم نہ کھائے، قسم اس کی کھائی جائے جس کا اعتبار جن کے بیچ میں قسم کھائی جا رہی ہے ان کے پاس بھی ہو، اور جو خود قسم کھا رہا ہے اس کے پاس بھی جس کا اعتبار ہو۔ مثلا کوئی آدمی کہے میری ماں کی قسم، تو آپ مانو گے؟ ماں تیری، اب تیرے پاس اس کی عزت ہے، ہم کیا کریں؟ لیکن جیسے ہی اللہ کا نام آ گیا، کسی نے قرآن کی قسم کھا لی، جو کہ کوئی قسم نہیں کھانی چاہیے الٹی سیدھی، لیکن کسی نے غوث پاک کی قسم کھا لی، کسی نے برچونی والے بزرگ کی قسم کھا لی، تو آپ جھوٹا ہوگا پھر بھی قسم کو دیکھتے ہوئے بات مان لیں گے کہ نہیں؟ یہ قسم کھا رہا ہے۔ تو قسم کھائی جاتی ہے اپنی بات وزنی بنانے کے لیے، ایک۔ دوسری، قسم بھی اس چیز کی کہ جس خود کا وزن ہو، کھانے والے کے پاس اور سننے والے کے پاس۔ اب جس کا کوئی عزت ہی نہ ہو اس کی قسم کیا کھائی جائے؟ کوئی آدمی پگڑی کی تو قسم کھا سکتا ہے لیکن جوتے کی کوئی نہیں کھا سکتا، یعنی جس کا وزن ہو سماج میں۔ دو باتیں سمجھ گئے آپ؟ قرآن کی طرف آئیے۔ سب سے پہلے قرآن ہے کیا؟ اللہ کا کلام۔ اللہ زبان سے پاک، منہ سے پاک، جسم اور جسمانیات اس سے اللہ پاک ہے۔ وجود سے اللہ، یہ جو انسانی وجود ہے اس ڈھانچے سے اللہ پاک ہے۔ اس کا وجود ہے، کیسا ہے یہ وہی جانتا ہے، یعنی وہ کسی کے عقل میں نہیں آ سکتا کہ ایسا ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا ایسا ہے، کسی کی آنکھ میں نہیں آ سکتا کہ ایسا ہے، یعنی کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کوئی کان اسے سن نہیں سکتا، کوئی دماغ اسے سمجھ نہیں سکتا۔ جسم و جسمانیت سے ایسا پاک کہ ہر جسم والا، ہر جسمانیت والا اس کے وجود کو سمجھ بھی نہ سکے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی ذات ہے، اللہ تبارک۔ قرآن پھر بھی اس کا کلام، جو قرآن کی آیتیں جتنی ہیں آج ہمارے پاس، یہ اس کا کلام ہے۔ اور قرآن جب اللہ کا کلام ہے تو اللہ کوئی بات کرے اور وہ قرآن میں آ جائے، اس پر اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے،
چونکہ اس کی ہر بات سچی ہے. قسم تو جہاں سچ کا شک ہو وہاں کھائی جاتی ہے. اللہ تو ہر بات میں سچا ہے، اس کی ہر بات سچی ہے. وہ خود صادق ہے، وہ خود صدق ہے، وہ خود سچائی ہے، اس کی ذات ہی سچ ہے. وہ قسم کھائے نہ کھائے کوئی معنی نہیں، پھر بھی ماننا پڑے گا. اس کے کلام کو ہر کوئی مانے گا. پھر بھی اس نے قسم کھائی. کیوں؟ تاکہ قرآن مجید میں چند جگہوں پر قسم ہے، اس کے بعد کی جو بات ہے وہ بات اتنی اہم ہے کہ لوگ یوں ہی اڑا نہ دیں. تھوڑا اس پر دھیان دیں کہ نماز کی بات کہی ہے تو قسم نہیں کھائی اس نے، روزے رکھنے کی بات کہی ہے تو قسم نہیں کھائی، حج کروانے کی بات کھائی ہے تو قسم نہیں کھائی اس نے. لیکن یہ جو بات بتائی ہے اللہ نے، اس سے پہلے اس نے قسم یاد فرمائی ہے. تو اے لوگوں، اس بات کو ہلکے میں مت لینا، یہ بھاری بات ہے جس پر قسم یاد کر کے اللہ بات فرما رہا ہے. سبحان اللہ. بہت خوب، بہت خوب. یہ ایک بات. اب دوسری بات، قسم وہی کھائی جاتی ہے اسی چیز کی جس کا وزن ہو. اب اللہ نے قرآن مجید میں چند ایک قسمیں کھائی ہیں. لا اقسم بہذا البلد میں مکے کی قسم کھائی. مکہ دور جاہلیت میں بھی لوگوں کی نظر میں عزت کا مرکز تھا. اب تو اسلام کا ماحول ہے، یعنی جس کی عزت ہو انسانی معاشرے میں تو مکے کی عزت تھی. کبھی طور سینا کی قسم کھائی ہے، طور سینا جس پر حضرت کلیم جاتے تھے اور اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اس کی قسم کھائی ہے. کبھی زیتون اور انجیر جیسے درختوں کی قسم کھائی ہے، چونکہ ان کی قیمت تھی انسانی معاشرے میں. یعنی ایسے امپورٹنٹ چیزوں کی قسمیں کھائی ہے. اس قرآن مجید کی آیت میں اللہ پاک نے قسم یاد فرمائی کا محبوب والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی. اس کی کئی تفسیریں ہیں لیکن ہم ایک ہی تفسیر کو لیں گے. محبوب مجھے قسم ہے زمانے کی. ذرا غور کرتے جانا اللہ کے کلام پر. محبوب مجھے قسم ہے زمانے کی. یہ جو زمانہ ہے نا، زمانہ بات آگے ہے، قسم پہلے کھائی ہے. بات اللہ تو ہر بات جو بات کرے وہ حق ہے، لیکن پیچھے جو بات آ رہی ہے یہ اتنی اہم ہے کہ اس کو ہلکے میں نہیں لینا. تو اللہ نے پہلے قسم سے باندھا ہے اس بات کو کہ مجھے قسم ہے زمانے کی. لفظ زمانہ، صدی، جھگ، آپ اپنی بھاشا میں جو بھی کہیں، نہیں ایک صدی 100 سال کو کیا کہیں گے؟ ایک جگ، ایک صدی، ایک جگ، ایک زمانہ. زمانہ، جگ اور صدی 100 سال پہ بولا جاتا ہے. 50 سے اوپر ہو، 60 ہو چلے، 70 ہو چلے، 65 ہو چلے، یہ 100 کے دائرے میں آتا ہے. 50 سے نیچے والے، اب 40 سال کا آدمی کہے کہ ایک صدی پہلے چارنائی میں یہ تھا، آپ کو ہنسی آئے گی کہ نہیں؟ لیکن اگر 75 سال کا آدمی کہے کہ ایک زمانہ پہلے یہاں یہ بزرگ آیا کرتے تھے، تو آپ بات مانو گے کہ نہیں؟ کیونکہ مدت زمانے کی، لفظ زمانہ بولا ہی جاتا ہے. 50 سے اوپر ہو، 100 کے قریب ہو، پھر 80 ہو، 75 ہو، 85 ہو، 90 ہو، 92 ہو، 100 سے اوپر بھی ہو، 5-10 سال، تو ایک صدی جگ بولا جاتا ہے. قرآن مجید نے قسم کھائی ہے محبوب والعصر، مجھے زمانے کی قسم. تو زمانے تو اس کائنات میں آدم علیہ السلام سے پہلے ہی گزر رہے ہیں. آدم علیہ السلام تو زمین پر بعد میں اترے ہیں، زمانے تو پہلے آ چکے ہیں. تو کون سے زمانے کی مولا تو قسم یاد کر رہا ہے؟ کون سا زمانہ تیری نظر میں امپورٹنٹ ہے؟ کون سا زمانہ تیری بارگاہ ربوبیت میں قدر و منزلت والا ہے؟ کون سا زمانہ؟ تو اللہ پاک نے سمجھایا کہ میرے بندو، زمانے خوب آئیں گے، صدیاں بیت چکی ہیں، چکتی رہیں گی. آدم علیہ السلام خود کے 900 سال گزرے ہیں، 9 صدیاں گزری ہیں، 1000 زمانے بیتے ہیں،
لیکن تم انسانوں یہ دیکھو کہ آدم علیہ السلام سے لے کے میرے حبیب محمد مصطفیٰ تک جتنے جگ گزرے، جتنے زمانے گزرے، جتنی صدیاں گزری، ان تمام جگوں اور صدیوں میں سب سے زیادہ اونچا زمانہ کس کا گزرا ہے؟ جس میں انسانیت کو فائدہ ہو، جس میں معاشرے میں برائیاں ختم ہوتی ہو، بھلائیاں عروج پر آتی ہو، جس میں غریب بھی پناہ لیتا ہو، جس زمانے میں امیر کو بھی پناہ ملتی ہو، غریب کو بھی پناہ ملتی ہو، مسکین کو بھی پناہ ملتی ہو، اور بیواؤں کو بھی دستگیری ہوتی ہو، وہ کون سا زمانہ ہے؟ تو رب فرماتا ہے کائنات خداوندی میں نہ محمد جیسا کوئی رسول آیا ہے، نہ میرے محمد کے زمانے جیسا کوئی زمانہ آیا۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ دوسرا کوئی محمد نہیں، کائنات میں دوسرا کوئی محمد نہیں، تو جس زمانے میں محمد پیدا ہو اس زمانے جیسا کوئی زمانہ نہیں۔ ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں نا، حضرت حسان بن ثابت حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کی تعریف کرنی ہے، نعت پڑھنی ہے، تو حضور نے فرمایا پڑھو۔ حضور کی موجودگی میں الفاظ کیا کہے انہوں نے؟ ویسے تو 120 اشعار ہیں، لیکن الفاظ کیا، وہ ایک شعر کیا کہا انہوں نے؟ یا رسول اللہ اجمل منک لم تر قط عینی واحسن منک لم تلد النساء، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے اب تک نہیں دیکھا۔ تو آپ نے دیکھا ہی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی دوسرے ملک میں ہو سکتا ہے کسی اور جگہ پہ ہو، آپ عربی گھومے ہو سکتا ہے کسی اور ملک میں ہو، تو اگلی بار کہتے ہیں اس لیے نہیں دیکھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اس لیے کہ آپ جیسا حسین آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ کوئی آمینہ ہو تو محمد کو جنم دے۔ اس کائنات میں مخدومہ کائنات نہ کوئی آمینہ ہے دوسری، جب آمینہ ہی نہیں تو محمد کو جنم کہاں سے دے گی؟ ماں بھی تنا ہے کائنات میں، آمینہ جیسی کوئی خاتون نہیں، اور اس خاتون کے بطن پاک سے مولود مسعود جس نے جنم لیا اس محمد جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ تو جیسے حضور بے مثال، اماں بے مثال، ویسے جس جگ میں آئے وہ جگ بے مثال، جس زمانے میں جنم لیا وہ زمانہ بے مثال۔ اللہ نے فرمایا میں اور دوروں کی کیا قسم کھاؤں، اور زمانوں کی کیا قسم کھاؤں، مجھے کیا پڑی ہے؟ میں نے توریت میں قسم نہیں فرمائی کہ قسم ہے مجھے موسیٰ فلاں کی، قسم ہے مجھے موسیٰ اس کی، نہیں، مجھے قسم ہے میرے محمد کے زمانے کی۔ اب حضور کی عمر تو 63 سال، اور زمانہ کم سے کم تو 100 کے قریب ہو، تو تھوڑے زیادہ سالوں پر بولا جائے تو یاد رکھیے گا حضور کا زمانہ 63 سال، اور حضور نے جو مشن اس امت کو دیا، حضور نے جو نہج، جو طریقہ اس امت کو دیا، حضور نے جو دین اس امت کو دیا، حضور نے جو شریعت اس امت کو دی، حضور نے جو جینے کا ڈھنگ اس امت کو دیا، حضور نبی اکرم نے جو انسانیت کا فروغ اس انسان کو عطا فرمایا، حضور نبی اکرم نے انسانی قدروں کو جو عزت عطا فرمائی، رسول اللہ نے اس معاشرے میں گری ہوئی انسانیت کو اٹھا کر جو چاند لگائے، رسول اللہ نے جو عدل کا نظام دیا، جو انصاف کا نظام دیا، جو بھائی چارگی کا نظام دیا، جو غریبوں کی مدد کا نظام دیا، جو مسکینوں کی رہبری کا نظام دیا، جو بیواؤں کی دستگیری کا نظام دیا، جو گرے ہوئے طبقے کو اٹھانے کا نظام دیا، جو فکر دی، جو سوچ دی، رسول اللہ کی اسی سوچ کو 63 سال تک ختم نہیں ہوئی، آقا دنیا سے پردہ کر گئے تو آقا نے ایسے مجاہد پیدا کیے جو صداقت کے تاجور صدیق
نے 2.5 سال آگے چلایا, عمر نے 10 سال آگے چلایا, عثمان نے 12 سال آگے چلایا, مولا علی اور حسن مجتبیٰ نے 6 سال آگے چلایا. خلافت راشدہ کے 40 سال جب 63 سے ملاؤ تو یہ 1 صدی بنتی ہے. اس 1 صدی کی قرآن قسم کھا کے بیان. واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, سبحان اللہ. صحیح بخاری میں حضور فرماتے ہیں خیر القرون کرنی بعدهم من یلونہم بعدهم من یلونہم بعدهم من یلونہم. سب سے بیسٹ دور, جگ, زمانہ, صدی اگر کسی کی ہے تو اس محمد کی, جس میں ہوں, یہ سب سے بہتر صدی ہے. اس کے بعد کا جو اس کے قریب, اس کے بعد کا جو اس کے قریب, اس کے بعد کا جو اس کے قریب. اب حضور سے قرب میں ابو بکر سے بڑا کون؟ حضور کے زمانے کے قریب ابو بکر سے بڑا کون؟ 14 سال کی عمر ابو بکر کی ہے, تب سے رسول اللہ کے دوست بن کے مکے میں گھوم رہے ہیں. بلکہ تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ آقا جب 16 سال کی عمر کے ہوئے تو مکے میں گھوم رہے تھے, پر کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جس سے محمد دوستی کرے. اس لیول کا تو کوئی ہونا چاہیے, اس کیٹیگری کا تو کوئی ہونا چاہیے. جیسا محبوب ہے ویسا ہی کوئی دوست چاہیے. نگاہ محمد ڈھونڈتی تھی کسی دوست کو, اور ابو بکر کہتے ہیں میں بھی مکے میں گھومتا تھا لیکن مجھے کوئی ایسا دوست نہیں ملا جو مجھے صلاح دے, مجھے مشورے دے. میں مشیر ڈھونڈ رہا تھا, مصطفیٰ کوئی اپنا ساتھی ڈھونڈ رہے تھے. انہیں ساتھی کی ضرورت تھی, انہیں مشیر کی ضرورت تھی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ رسول اللہ مشیر ڈھونڈ رہے تھے. حضور تو مشورہ لیتے ضرور تھے لیکن مشوروں کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے کہ بستر عائشہ پر آرام فرمائے تو خدا خود مشورے نازل فرمایا کرتا تھا. اسی لیے رسول اللہ کو دوست کی ضرورت تھی اور حضرت ابو بکر کو مشیر کی ضرورت تھی. ابو بکر حضور کے مشیر نہیں ہیں, حضور کے ساتھی ہیں, صحابی ہیں, مشورہ دیتے ضرور تھے لیکن رسول اللہ کو مشوروں کی ضرورت نہیں تھی. امت کو مشورے کی ضرورت ہے, اسی لیے حضور کو دوست, ابو بکر کو مشیر چاہیے. ابو بکر ڈھونڈ رہے تھے مکے میں مشورہ کس سے لوں, اور حضور ڈھونڈ رہے تھے کہ مکے میں کوئی تو ہو جس کو مشورہ دوں. ایک دوسرے کی نگاہ ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہی تھی. 14 سال کے ابو بکر, 16 سال کے رسول اللہ, 16.5 سال, 2.5 سال کا فرق ہے. ایک بار دونوں کی ملاقات بازار کی گلی میں ہو گئی, وہ بھی مکے میں, وہ بھی مکے میں, ایک دوسرے کو دیکھا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں پہلی نظر میں نے 14 سال کی عمر میں رسول اللہ کو دیکھا تھا, یہ میری پہلی نظر تھی. جب مکہ جل رہا تھا آپسی اختلاف میں, جب مکہ ٹوٹ رہا تھا, جب مکے کی حرمت پامال ہو رہی تھی, مکے میں بیواؤں کو منوز سمجھا جا رہا تھا, اس ماحول میں میری نظر جب رسول اللہ پہ پڑی, عمر تو 14 سال کی تھی لیکن جو نور ایمان ان کے دل میں تھا اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی, وہ ایک چھپا ہوا نور تھا. حضرت ابا بکر کہتے ہیں حضور کی نگاہ, حضور کے چہرہ اقدس پر جب میری نگاہ گئی تو پہلی نظر میں نے اپنے دل سے کہا کہ تجھے تیرا مشیر مل گیا, لیکن ذرا پوچھوں ہے کہاں کا, نہ جانے کسی دوسرے ملک کا ہو. حضرت رسول اکرم سرور کائنات نے جب ابو بکر کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ مجھے ایک دوست مل گیا, لیکن ذرا پوچھیں ہیں کہاں کے. دونوں آمنے سامنے ہوئے. اب اس ظاہر سی بات ہے کہ سلام کلام تو 40 سال کے بعد سب آکام آئے ہیں, تو ملاقات میں جو ڈھب تھا عرب کا, جو ڈنگ تھا عرب کا, سلام بلام تو تھا نہیں کہ ایک دوسرے کو السلام علیک کہے. یا نبی کا تصور بھی ابھی نہیں تھا, یہ تو سب بعد میں آنا ہے. تو جو عرب کا ایک ڈھنگ اور ایک نسلی جو طریقہ تھا اسی سے دونوں ملے تو بات چیت ہوئی. کہاں کے ہو؟ کیسی مکے کے؟ مکے کے ہو؟ ہاں میں مکے کا. آپ مکے کے ہو, کیا نام ہے؟ محمد. کس کے بیٹے ہو؟ عبداللہ. یہ عبد المطلب چاچا کے دادے ہو, پوتے ہو, وہ آپ کا دادا ہے. کہاں عبد المطلب میرے دادا ہے. ہاں آپ؟
کہا تو ایک ہی ہیں، میں ابو قحافہ کا بیٹا ہوں۔ اچھا، ابو قحافہ مکے میں اس لیے مشہور تھے کہ اونٹنیوں کی تجارت کیا کرتے تھے، جو تجارت میں تگڑے اونٹ چاہیے وہ ابو بکر صدیق کے ابا دلواتے تھے۔ کافی کاروبار سب لوگوں کا تھا، جیسے ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی ہے تو ٹرانسپورٹ میں ہم خود اپنی گاڑیاں بھاڑے پہ دیتے، ابو بکر صدیق بھاڑے پہ نہیں، ابو بکر کے والد ابو قحافہ اونٹ بھاڑے پہ نہیں دیتے، ڈائریکٹ بکری کرتے تھے۔ تو ایک مشہور تھے کہ اونٹ اچھی نسلوں کے ملتے ہیں، اور یہ اونٹوں کے گردن میں نہیں وہ باندھتے، وہ منیاں ڈال کے باندھتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں اس کو، موار نہیں، وہ گلے میں ڈالتے ہیں، وہ یہ بنانے کے بڑے وہ قابل تھے ابو قحافہ۔ وہ جو ہاتھ سے بناتے ہیں نا، آپ میں سے جو ڈوکرے لوگ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے اس کو، اس کے قابل تھے، یعنی مشہور تھے۔ تو ابو بکر نے کہا میں ابو قحافہ کا بیٹا ہوں۔ ارے یہ ابو قحافہ، یہ وہ جو اونٹنیاں دیتے ہیں؟ ہاں۔ ارے تب تو ہم اوپر جا کے ایک ہی خاندان کے ہیں۔ تو ایک عرب کا ڈھب تھا کہ پہچان گہری ہو تو دوسری بار گلے لگتے، وہ ایک کلچر تھا۔ ارے 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 تم تو گھر کے نکلے۔ اب دونوں ملے، کہا یار یہیں رہ رہے ہو، ملے نہیں ہو۔ کہا میں اپنے کام میں ہوں، آپ اپنے کام میں ہو۔ ارے کام کیا کرنا ہے، آج سے 1 گھنٹہ ہمیں آپس میں ملنا۔ ٹھیک ہے۔ اب 1 گھنٹہ کیا، ابو بکر کہتے ہیں ہم تو سارا گھنٹہ ہی ملنے کے لیے تڑپتے رہتے تھے۔ باتیں جب حضور کرتے تھے تو لب و لہجہ اتنا خوبصورت تھا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں۔ وہ باتیں کرتے تھے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ محمد بولتے جائے میں سنتا جاؤں۔ اور رسول اللہ کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی کہ سرما لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جب اٹھتے تو یوں لگتا کہ سرما لگا ہی ہوا ہے۔ سرخ ڈورے تھے آنکھوں میں، خوبصورت آنکھیں، پیشانی مبارک چوڑی، چہرہ مبارک، مولا جس کی قسمیں کھائے وجود کی، وہ کبھی والضحیٰ کہے، کبھی واللیل کہے، کبھی رخسار کی قسمیں کھائے، کبھی زلف عنبری کی قسمیں کھائے، کبھی آنکھوں کو کہے، کبھی چہرے کو کہے، کبھی والنجم کہے، کبھی ما زاغ البصر کہہ کر قسمیں کھائے۔ تو مولا جس کے وجود اور انگوں کی قسم کھائے، اللہ نے کیا ہی خوبصورت بنایا تھا۔ ابو بکر کہتے ہیں باتیں بھی ہوتی، میں تو چہرہ ہی دیکھتا تھا۔ یہاں پر ایک بات ہے، اسلام کا شعور نہیں تھا ابو بکر کو، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ آج کا محمد کل امام الانبیاء بننے والے ہیں۔ اگر معلوم ہو جاتا کہ یہ امام الانبیاء ہے تو ابو بکر کہتے ہیں مکے والو تم تو آج پوچھتے ہو محمد کے بارے میں کیا کہتا ہے، جب میں 40 کا ہوا میں تو 14 سال کی عمر میں محمد کو دل دے چکا تھا۔ اب یہ اتنی گہری دوستی، اتنی گہری، 14 سال کے گہرے دوست رسول اللہ اور ابو بکر صدیق۔ ابو بکر میں کمی ہے، وہ پوری کر رہے ہیں رسول اللہ۔ عقل کی کمی، دانش کی کمی، شعور کی کمی، آگاہی کی کمی، سوچ کی کمی، فکر کی کمی، کب جانا ہے، کہاں جانا ہے، کتنی دیر رکنا ہے، کیا بولنا ہے، کیسا بولنا ہے، کس سے بولنا ہے، کس ڈھنگ میں بولنا ہے، کس کو سننا ہے، کب سننا ہے، کیسے سننا ہے، بات کیسے کرنی ہے، انداز کیا ہونا چاہیے، لہجہ کیا ہونا چاہیے، ڈھنگ کیا ہونا چاہیے، دشمنوں میں بات کیسے کرنی، دوستوں میں بات کیسے کرنی، اپنوں میں کیسے کرنی، پرایوں میں کیسے کرنی، مال کیسے بکری کرنا، مال کیسے خریدنا، منڈی میں کیسے جانا، کس طرح ملنا، یہ ساری دنیا کی نالج، اس میں کمی ابو بکر میں ہے۔ 14 سال کی عمر سے رسول اللہ پوری فرما رہے ہیں۔ جس کی تربیت 14 سال سے رسول اللہ کرتے ہوں، وہ جب مسند رسالت پر بیٹھے تو اس کے عقل کا حال کیا رہا ہوگا۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ظاہری وصال کے بعد ابو بکر خلیفہ بنے 2.5 سال، کیسے چلایا امت کو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر اس وقت نہ ہوتے جب مسیلمۃ الکذاب کا فتنہ اٹھا،
جب امت میں مانعان زکات کا فتنہ اٹھا، اگر ابو بکر امت کی بھاگ دوڑ نہ سنبھالتے تو امت ٹوٹ جاتی۔ اللہ کا شکر ادا کریں جس خدا نے محمد بھی دیا اور محمد کے دین کو سمجھنے والا ابو بکر جیسا خلیفہ بھی عطا فرمایا۔ تو 63 اور 2.5 سال کتنے ہو گئے؟ 65.5، 10 سال دوسرے عمر فاروق اعظم کے کتنے ہو گئے؟ 75.5، 12 سال دوسرے، 87.5 اور 6 سال دوسرے، 100 سال میں کتنے کم ہوئے؟ 100 سال کے قریب یہ ایک صدی ہوئی۔ قرآن کہتا ہے والعصر، مجھے قسم ہے اس جگ کی، اس جگ کی قسم۔ اب یہ یہاں پر تھوڑی ایک بات کو سمجھنا ہے ہمیں، قرآن کہتا ہے قسم ہے مجھے اس جگ کی، اس جگ میں جو آیا یہ 4 چیزیں لے کے وہ کبھی گھاٹا نہیں اٹھائے گا، کوئی نقصان اسے نہیں ہوگا، اس جگ کی قسم۔ ایک رسول اللہ کی حیاتی۔ اب ہم اور آپ ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ اس جگ کی اللہ نے قسم کیوں کھائی ہے۔ غریب سے غریب، غریب سے غریب حضرت ذوالبجادین، گھرانہ امیر، بہت امیر گھرانہ، بہت امیر، لیکن مکے میں جب اعلان نبوت ہوا تو اچھے گھرانے کے لوگ بھی حضور سے جڑنے لگے۔ اب یہاں پر آپ کو کچھ باتیں اشارے میں سمجھنی ہے۔ جب اچھائی میدان میں آتی ہے اور لوگ اس سے جڑتے ہیں تو جڑنے والوں کو تانے بھی سننے پڑتے ہیں اور تکلیف بھی آتی ہے۔ برائی سے جڑے تو کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن پھول تو اپنی خوشبو دیتا ہی ہے نا، اچھائی اچھائی ہے۔ حضرت صحابہ کرام جیسے یہاں جڑے ہیں تو کافی تکلیفیں آئی ہیں، تو تکلیفوں کا تو حال یہ ہے کہ بیچ چوراہوں پہ کھڑا کر کے نیزہ مارا گیا ہے، لیکن ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ انہی تکلیفوں میں سے حضور نبی اکرم ہجرت فرما کے ان تکلیفوں سے اپنے غلاموں کو بچانے کے لیے مدینہ چلے گئے۔ تو کئی ایسے گھرانے تھے جن کے جوان بچے، ینگ لوگ، ینگ سرکل حضور کو چھپ چھپ کے دیکھتے تھے، اور ایک بار من سے دیکھ لیا وہ دل دے بیٹھا۔ دیکھنے میں بھی کئی فرق ہے، کچھ لوگ یوں ہی آتے ہیں 50 بار دیکھ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حضرت بلال کہتے ہیں میں نے تو ایک ہی بار دیکھا تھا، وہ بھی کھجور پہ کھڑا تھا، کھجور کے درخت پہ کھڑا تھا، اور کسی نے کہا کہ محمد آئے محمد آئے، میں نے تو وہاں سے چہرہ دیکھا، دل نے چاہ کہ ذرا نیچے اتروں دیکھوں یہ محمد آئے کون، ایک بار کیا دیکھا تھا۔ بلال کہتے اسی پل جسم میرا غلامی میں تھا امیہ بن خلف کے، لیکن دل گیا محمد کی غلامی میں۔ اور جب امیہ بن خلف مارتا تھا تو میں یہی کہتا تھا جسم تیرا ہے، جتنا مارنا ہے مار لے، پر دل تو میرے محمد کا ہے، ایک بار جو مان لیا اب سر کٹا سکتے ہیں، محمد کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یعنی ینگ لوگ کافی حضور سے جڑے ہوئے تھے، تو انہی ینگوں میں سے ایک ینگ جوان مطلب 17-18 سال کے، لیکن عرب کا ڈھب تھا، تو آپ والا ڈب نہیں تھا کہ 20 سال کا بھی ٹھنگنا لگے، وہ عرب کا فولادی جسم تھا اور ایک دیہاتی جسم تھا، تو 18-17 سال کے بچے بھی کافی بڑے چوڑے لگتے تھے۔ حضرت ذوالبجادین، نام ہے عبد العزیٰ، پرانا نام، باپ بچپن سے انتقال کر گیا، ایک ہی بیٹا ماں کا، لیکن رہ رہا ہے چاچا کے گھر۔ وہ آپ میں بھی ہے نا، اگر بڑے بھائی انتقال کر جائیں تو پھر چھوٹے والے، یا چھوٹا انتقال کر جائے تو فیملی اس کی فیملی کو سنبھال لیتی ہے، ایک دوسرے میں گل مل جاتے ہیں، پھر ایک ہی گھر رہتا ہے۔ تو بھائی جو ان کے چاچا تھے انہی کے ساتھ رہتے تھے۔ اب یتیم بچہ ہے، باپ بچپن میں چلا گیا ہے، تو چاچا، ماموں، یہ لوگ، پھوپھا، یہ پیار دینے میں کمی نہیں کرتے، بڑا پیار دیتے ہیں۔ جو چیز مانگو اپنے بیٹے کو بعد میں دلائیں گے، بھتیجے کو پہلے دلائیں گے، یتیم ہے اس کا ابا نہیں ہے، تو بڑے لاڈ پیار سے یہ پلے تھے۔
لاڈ پیار کا حال یہ ہے کہ عرب مکے میں جب یہ آتے تھے مرکز میں اوقاز کی منڈی میں تو دن میں 2 مرتبہ کپڑے بدلتے تھے، اور رئیس زیادہ کپڑا پہنتا تھا قیمتی، گھوڑا دیکھو اس کا قیمتی، یہ ذوالبجا ہر طرح سے قیمتی، اور اس کی واہواہی ہوتی تھی مکے میں. لیکن حضور کو دل دے دیا، یہ دل دیا یہ چھپائے رکھا. جب بھی من کرتا تھا مکے میں حضور ہوتے، کہیں نہ کہیں حضور کا دیدار کر لیتا. روبرو نہیں ملا لیکن چھپ چھپ کے حضور کا دیدار ہو جاتا، 2 باتیں سن لیتی، دل کو سکون مل جاتا. لیکن اب تو حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے. اب مدینہ چلے گئے تو یہ تڑپنے لگا، کس کو دیکھوں. اور وہ ہے نا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے ایک بار عشق کی آگ لگ جائے، ایسا نشہ ہے جو پھر اترنے کا نام ہی نہیں لیتا. جیسے جیسے دوری بڑھتی ہے نشہ اور چڑھتا ہے. تو یہ اس کا نشہ اور ہونے لگا. اب یہ حضور کے بغیر تڑپنے لگا. مکے کی گلیوں میں گھوڑا دوڑاتا تھا، کبھی اس گلی کبھی اس گلی. پوچھا کہ یار محمد کہاں گئے؟ کہا وہ تو ہجرت کر کے یثرب چلے گئے. پھر آہستہ آہستہ آگے خبریں نکلی، اس سے برداشت نہیں ہوا، چلا گیا اپنی ماں کے پاس. 8 دن 10 دن 15 دن، مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ صبر کیے، بالآخر چھلک گیا اور گیا اپنی ماں کے پاس. اب ماں 65-70 کے بیچ میں، 60-65 کے بیچ میں اتنی ایج تھی، ان کی عمر تھی. کہا یا ماں، میں آج تجھے بول رہا ہوں کہ میں نے میرے محمد کو دل دے دیا. بیٹا محمد کو دل دے دیا؟ یہ محمد جو مکے میں پیدا ہو، معاذ اللہ جادوگر. یہ مکے والے افواہ تو یہی پھیلائے تھے نا کہ بڑا جادوگر ہے جو ایک بار دیکھ لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. تجھے کہاں ملا؟ بس مل گیا. ارے بیٹا تو میرا سارا ہے، کا کچھ بھی ہو میں تیرا سارا ہوں، لیکن میرا سارا وہی ہے. اب مجھے یہاں مزہ نہیں آ رہا ہے، مجھے جانا ہے. بیٹا میں نے بڑے پیار سے تجھے پالا ہے، یہ تو ماں کو چھوڑ کے چلا جائے گا. کہا میری ماں تو ناراض نہ ہو، مجھے اجازت دے، مجھے جانا ہے. ایک ہی ضد ماں کے پاس. ماں نے کہا بیٹا میں تیری ممتا ہوں، منع نہیں کروں گی، لیکن تیرے چاچوں کو پتا چلا وہ تو دشمنی میں ہے، وہ تو تجھے مار دیں گے. کہا کچھ بھی ہو جائے لیکن میں اب یہاں نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے بھئی، یہ بات تو اب رکی نہیں یہاں پہ، چاچاؤں کو پتا چل گیا. ایک چاچا بڑا بدبخت قسمت کا تھا، اس نے جیسے سنا تو پہلے تو تنبیہ کی بھول جا، لیکن 8 دن ہوئے ذوالبجا دین کا رخ نہیں بدلا، ایک ہی بات محمد 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 محمد. تو چاچا نے کہا ایک کام کر، اگر تجھے ادھر ہی جانا ہے، محمد کے ساتھ جانا ہے یا ان کے گروپ میں جانا ہے، تو یہ لاڈ پیار تجھ سے چھین لوں گا سارا. یہ گھوڑا میرا ہے، یہ کپڑے میرے ہیں، یہ کھانا میرا ہے، یہ گھر میرا ہے. باپ تو تیرا کب کا چلا گیا. کہ میرے باپ کا کچھ ورثہ بھی ہوگا، کا کچھ نہیں ملے گا. اب ماں تو بیچاری ماں ہے، وہ کیا کرے، نہ ادھر کی نہ ادھر کی. تو ماں بھی ہو گئی ان کے ساتھ. پورے پریوار نے کہا نہیں ہمارے ساتھ رہے گا تو سب ملے گا، ادھر جائے گا تو کچھ نہیں. فیصلہ تجھ پر ہے، یہ چاہیے دنیا چاہیے یا محمد چاہیے. اب ایک طرف عیش ہے، لاڈ ہے، پیار ہے، کپڑے ہیں، گھوڑے ہیں، سواری ہے، عزت ہے، اچھا سب کچھ اچھا ہے. اور دوسری طرف ذات رسول ہے، کچھ نہیں، کھانے کے لیے کھجور، پہننے کے لیے کبھی کبھار بوری ٹاٹ، یہ بوری، اور کھانے کے لیے خود پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں. وہاں تو دکھ ہی دکھ ہے اور یہاں پر سکھ ہی سکھ ہے. مرضی تیری، 24 گھنٹہ تیرے پاس ہے سوچنے کے لیے. اس نے کہا سوچنا کیا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ کا. آپ تو 24 گھنٹے بول رہے ہو مجھے کچھ نہیں چاہیے. بٹن کھولے اس نے اپنے جبے کے، قیمتی جو کوٹی وغیرہ لگی ہوئی تھی اس نے کھولے. کا یہ لو کپڑا آپ کا، یہ لو گھوڑا آپ کا. مکے کے قریب میں ہی قبیلہ تھا. کیا چاہیے؟ وہ جو سون اس زمانے میں پہنتے تھے، ابھی دین میں تو نہیں ہے نا کہ حرمت آئے، تو سون چاندی جو پہنا ہوا تھا لو رکھو، سب آپ کا. اب تاریخ میں آتا ہے کہ یہ نیچے جو پہنتے اس زمانے میں دھوتی جو باندھتے ہیں، یہ گندی، یہ جو بھی بول رہے ہیں آپ اس کو، تو یہ بھی قیمتی تھی. اور اس کے نیچے بھی ایرانی پیٹ کی مثل پہنتے تھے. تو ایک الگ ان کا لباس تھا. تو چاچا نے کہا اس کو کیوں رکھا، یہ بھی اتار، میرا ہی ہے.
تو کہا ارے میں 18 سال کا جوان ہوں، یہ اتاروں گا تو ننگا ہو جاؤں گا. اس نے کہا تو ننگا ہو کچھ بھی ہو، تو نے عرب میں ہمیں ننگا کر دیا، ہم محمد کے دشمن اور تو جا کے ان کے یہاں بیٹا ہے، اتار کپڑے سالے. اس نے سارے کپڑے اتارے، چوک اپنے قبیلے کے چوراہے سے اپنی ماں کی کوٹھڑی تک ایسے ننگا گیا جیسے ابھی اس کو ماں نے جنم دیا، ایک دم ننگا کر دیا، کوئی جسم پہ کپڑا نہیں. وہ گیا سیدھا ماں کے گھر، ماں نے جیسے دروازہ کھولا جوان بیٹا ننگا کھڑا ہے، ممتا ہے نا تڑپ گئی. کہا بیٹے یہ کیا کیا تو نے؟ کہا میں نے کیا نہیں، ہمارے چاچاؤں نے کیا ہے، سارا کپڑا اتار دیا، سب چھین لیا. کہا بیٹا تبھی تو کہہ رہی ہوں کہ چھوڑ محمد کو. مسکرا کے بیٹے نے کہا اماں دنیا کچھ بھی کہے تو یہ لفظ مت بول، تو میری ماں ہے، اکیلی تو ہی ہے، اور تیرے لیے میں ہوں، دوسرا کوئی نہیں. اگر زندہ رہا تو ضرور تیرے پاس آؤں گا، مجھے ودا کر، مجھے روانہ کر، میں یہاں رکنا نہیں چاہتا، میں جا رہا ہوں مدینہ. اب مکہ سے 450 کلومیٹر، قبیلے سے 500 کلومیٹر، 500 کلومیٹر کوئی گھوڑا نہیں، گدیڑا نہیں، کھچر نہیں، اونٹ نہیں، سواری نہیں، جائے تو کیسے جائے؟ ماں ہے نا. بیٹا اس حال میں کہا اماں سن، یہ اس زمانے کے الفاظ ہیں جس کی قسم قرآن کھا رہا ہے. کہا میری اماں سن، محمد نام اس ہستی کا ہے جو ننگوں کو کپڑے پہناتا ہے، جو جسم کے ننگے ہوں انہیں بھی کپڑے ڈالتا ہے، جو اخلاق سے ننگے ہوں انہیں بھی کردار کا کپڑا پہناتا ہے. میں جا رہا ہوں. ماں ہے نا، اس کو رحم آیا، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا جو سر پہ تھا. کہا میرے بٹے میرے پاس 2 بڑی چادریں ہیں، دوپٹے آج والے دوپٹے نہیں، وہ آج سے 100 سال پہلے والی جو عورتیں پہنتی تھی. کہا میرے پاس 2 دوپٹے ہیں، ایک اپنے لیے رکھتی ہوں، ایک تو لے جا، کم سے کم نیچے کا یہ ننگاپن تو چھپا دے. تو ذوالبجادین نے کیا کیا، اسی کپڑے، وہ بڑی بڑی وہ پرانی عورتیں بڑی پہنتی تھی نا، وہ اس کے 2 حصے کیے، ایک کو نیچے باندھا، ایک کو احرام کی مثل اوپر رکھ دیا. وہ احرام کیسے رکھتے ہیں، 2 چادریں بنا لی. اب 2 چادریں، ننگے پاؤں ننگا سر، وہاں سے چلا مدینے کی طرف. اب سب لوگ تھوڑا اس واقعے میں غور کرتے جائیے. آج دنیا تمہیں کیا دکھا رہی ہے؟ اسکولیں دکھا رہی ہے، مدرسے دکھا رہی ہے، بڑی بڑی پولیٹیکلی لالچیں دے رہی ہے، اور ہم مسلمان ہیں کہ انہی کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا رکھا ہے، ادھر جائیں عزت بڑھے گی. ارے میرے بھائیو، دنیا جو تمہیں دکھا رہی ہے اس میں عزت نہیں، عزت تو کل بھی محمد کے ٹکڑوں میں تھی، آج بھی محمد کے در پر ہے، اور قیامت تک رسول اللہ کے ٹکڑوں میں رہے گی. اہل سنت والجماعت سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ یار کمزور ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. ہم ذرا اس جماعت میں جائیں، اپنے بچوں کو ہائی گریڈ تعلیم دیں، اچھے بچے بن کے آئیں. آپ کے بچے اچھے تو بنیں گے لیکن دنیا کے لیے. قدرت کی نظر میں وہ اچھا ہے جس کا دل محمد کے قدموں میں جھکا ہو. تو وہ اچھائی کس کام کی جو قدرت کی نظر سے گر جائے. وہ اچھائی وہی ہے جو قدرت کی نظر میں بھی ہمیں عزت والا بنا دے. اب دیکھیے یہاں سے ننگے پاؤں ماں کو الوداع کیا، اور ماں کو اتنا کہا کہ ماں راضی ہو کر مجھے روانہ کر، کہ موت اس وقت نہ آئے جب تک میں میرے محمد سے جا نہ ملوں، اتنی دعا دے دے. ممتا ہے. اور وہاں سے ننگے پاؤں ننگے سر نکلے. تاریخ بتاتی ہے 2 3 4 مہینے 500 کلومیٹر ہے، کہاں کھانا کھائے گا، کہاں پانی. عقل ہوتی تو سب سوچتے، اور ایمان کہتے اس کو ہیں جس میں عقل سے سوچنا نہ ہو، بس دل سے ماننا ہی ماننا ہو. کوئی سوچا نہیں کہ کیا ہوگا میرے ساتھ، چل دیے. اب وہاں سے چلے 6 مہینہ 8 مہینہ بعد مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچے تو مسجد نبوی وہ چھوٹا جھونپڑا ہی تھا، بن چکی تھی، اور حضور ادھر منتقل ہو چکے تھے ابو ایوب انصاری کے گھر سے. تو آخری پہر میں پہنچے، فجر سے گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے سیدھے چلے گئے ایک جھونپڑے میں، وہاں جا کے بیٹھ گئے مسجد نبوی میں. سب سے پہلے حضرت علی آئے مسجد میں.
حضرت علی نے دیکھا کہ ایک جوان ہے، دو چادروں میں، بال بکھرے اور گرد لگی ہے بالوں پہ، آنکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ 8-15 دن سے سویا ہی نہیں ہے، یعنی ایک عجب حال میں بندہ، دکھی چہرہ، ایک دم اداس. یہ جوان بیٹا ہے، لیکن اب کیسے کہیں. حضرت مولا علی نے کچھ نہیں کیا کہ مسجد میں بیٹھ گئے، ابو بکر صدیق آئے، بیٹھ گئے، یہ سب کو دیکھتا رہا. نماز کیا ہے تو اسے معلوم ہی نہیں تھا، کلمہ ہی ابھی نہیں پڑھا ہے. یہ تو بھلے ایک بار دیکھا تھا حضور کو، اس دیکھنے نے اس دنیا میں مستانہ بنا دیا اسے، بس دیکھا تھا خالی. اب فجر کی اذان ہوئی، یہ صحابہ سب مسجد میں آ گئے. جیسے جیسے صحابہ صف میں بڑھتے گئے، یہ پیچھے ہٹتا گیا. پہلے وہاں بیٹھا تھا، صف بڑی پیچھے 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 پیچھے، اب وہ ایک دم آخری کونے میں بیٹھ گئے. اتنے میں دیکھا کہ قمر نبوت طلوع ہوئے، حضور اپنے گھر سے تشریف لائے مسجد میں. تو صحابہ کرام کی عادت تھی کہ حضور جیسے آتے ادب کے لیے سب کھڑے ہو جاتے، اور وہی کھڑا ہونا ہی اشہد ان محمد الرسول اللہ بلال کا ہوتا. اب سب کھڑے ہو گئے، یہ بھی کھڑا ہوا. دیکھا ایک 12 مہینے کی مدت کے بعد آج جا کے اس حسین چہرے کو پھر دیکھا جیسے کبھی عرب مکے کی دھرتی پہ دیکھا تھا. تو ابو ذوالبجادین کہتے ہیں مجھے ایک سکون ملا جب حضور کو دیکھ لیا نا، 6 مہینے کی تھکان دور ہو گئی. یہ جو تڑپ کے آیا تھا، یہ جو دکھی ہو کے آیا تھا، اعلیٰ حضرت تبھی تو کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے. پھرتی مل گئی. لیکن حضور نے سیدھے اس سے بھی کلام نہیں کیا، سیدھے مصلی پہ. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. آج حضور کی نماز ایسی ہے جس میں کھڑے مصلی پر ہیں لیکن دھیان ذوالبجادین کی طرف ہے. نماز پوری ہوئی، رسول اللہ نے چہرہ مبارک موڑ کے دیکھا تو وہ ایک ڈرا ہوا کیسے بندہ ہو، وہ ایک کونے میں چھپ کے، ایک تو ٹھنڈ، اور بیچارہ یہ 6 مہینے سے سفر میں پریشان، 2 ہی چادریں یوں بیٹھا تھا. حضور نے فرمایا یا ذوالبجادین، نام یہ ہے، اے 2 چادروں والے کون ہے تو؟ اب جیسے یہ عرب تو تھا، وہ عرب تو جانتے تھے عربی کو، جیسے یہ کہا تو اس نے کہا انا عبد العزا یا محمدہ، میں عبد العزا ہوں فلاں قبیلے سے. حضور نے فرمایا میری طرف آ. اب وہ قریب آیا، صحابہ کرام سب دیکھنے لگے. تھوڑا تھوڑا ابھی سورج مطلب نکلنے کے قریب تھا تو روشنی آ رہی تھی، تھوڑی روشنی آ رہی تھی. حضور نے فرمایا کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اس نے پوری داستان غم سنا دی، پوری یہ سنا دی. حضرت عمر راوی ہیں، اور معاذ حضرت عمر اور عمرو بن سعد کہتے ہیں، حضرت عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ اس نے پورا قصہ سنایا تو اشراق پڑھنے کا ٹائم چالو ہو گیا. تو گھنٹہ 1 گھنٹہ تو لگ گیا، سورج طلوع ہو گیا، وقت اشراق آ گیا جو نفل پڑھ کے ہم مسجد سے باہر نکلتے تھے. اس نے جب داستان اپنی سنائی کہ یوں مجھ سے ہوا، میرے پریوار والوں نے نکال دیا، نکالا یا رسول اللہ آپ کے لیے، کپڑے مجھ سے چھین لیے تمہارے لیے، بدن مجھ سے ننگا کیا تمہارے لیے، مجھے گھر چھوڑوایا تمہارے لیے، میں نے سب کچھ چھوڑا تمہارے لیے. یہ داستان سنائے جا رہا تھا. حضور سن کے خود رو رہے تھے، آقا کی اشک باری، حضور کے آنکھوں میں آنسو تھے. جب اس نے قصہ سنا دیا تو آقا نے ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ، اب ذوالبجادین کی کہانی پہ تو گواہ ہو جا، میں خدا کا تیرا رسول اس سے راضی ہو چکا ہوں، یہاں بھی راضی ہوں وہاں بھی راضی ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کی داستان سن کے ہم رو پڑے. اب حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، تیرا نام آج سے عبد العزا نہیں، ہم رکھتے ہیں عبداللہ. عزا ان کے بت کا نام تھا، عبداللہ تیرا نام ہے. اور کلمہ پڑھایا. اب کلمہ ہو گیا، مسلمان ہو گئے. اب حضور کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر آقا نے یوں بازو پھیلائے، کہا ذوالبجادین آ میرے سینے سے لگ. حضرت عمر کہتے ہیں ایک بچہ گم شدہ اپنی ماں سے جیسے چمٹ کر روتا ہے، خدا کی قسم عبداللہ 18 سال کا جوان حضور کے سینے سے چمٹ کے رو رہا تھا. وہ ہمیں یوں لگ رہا تھا
کہ کیا حضور رحم عطا فرما رہے، کیا پیار دے رہے، کیا رحمت دے رہے. بس اس نے سارا کچھ، حضور سے ملاقات ہو گئی. اب آقا نے فرمایا علی گھر لے جا، میری بیٹی فاطمہ کو بول کے پہلے کپڑا دو، یہ غسل کرے، کپڑا پہنے، کپڑا بھی تو دے علی اس کو، اور اے عثمان اس کا اہتمام کرو. جو عزت، جو وقار، جو دبدبا لے کر یہ مکے میں گھومتا تھا، آج اسی شان کے ساتھ مدینے میں بھی گھومے گا. کل اس کے چاچا اسے پالتے تھے، آج کے پال یہ محمد مصطفیٰ اسے پالنا شروع کرتے ہیں. اب حضرت ذوالبجادین اسی پیار اور محبت میں زندگی گزار رہے ہیں، اسی عجب زندگی گزار رہے ہیں. حضرت ذوالبجادین کہتے ہیں مجھے میری ماں کی یاد بار بار آتی، ایک ماں کو وہاں چھوڑ دیا ہے، اور ایسے دشمنوں کے بیچ میں نہ جانے کیا کہیں کیا کریں. تو بار بار میں کہہ نہیں سکتا حضور کو، لیکن دل تھا. ایک دن رسول اللہ نے مسکرا کے فرمایا اے ذوالبجادین اللہ تیری ساری تکلیفوں کو دور کر دے گا. میں سمجھ گیا کہ مجھے ایمان مل جائے گا، اے میری اماں کو ایمان مل جائے گا. اللہ کی قدرت یہ کہ ذوالبجادین مسجد نبوی میں رہتے، حضور کے گرد رہتے، اصحاب صفا کے ساتھ ملتے، اور تاریخ میں آتا ہے کہ اتنے جوان ہوشیار تھے کہ ایک مہینے میں آپ نے قرآن مجید کو حفظ کیا، جتنا قرآن اترا تھا اس وقت اس کو حفظ کر لیا ایک مہینے میں. اور ایک مہینے کے 4 دن اوپر اس زمانے میں جتنی زبانیں رائج تھی، لینگویج جتنی رائج تھی، 19 یا 18 زبانوں میں آپ نے مہارت حاصل کر لی. پھر حضور کے ساتھ رہتے تھے، اور بالآخر ایک دن مسجد نبوی میں کوئی مجلس لگی ہوگی، میں زمانے کی بات، یہ زمانہ تھا حضور کا، قرآن قسمیں کیوں نہ کھائے جس میں ایسے غریبوں کو سہارے ملتے ہوں. ایک دن حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ میری تمنا ہے کہ شہادت کی موت ملے، مجھے شہید ہوں. اور شہادت کیسی کہ تمنا یہ ہے کہ شہادت کی موت ہو لیکن روح نکلے تب آپ کی گود میں میرا سر ہو، یہ میری ایک تمنا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تجھے شہادت کی موت ملے گی لیکن جنگ کے میدان میں نہیں. یا رسول اللہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا جو محمد کے لیے اتنا تڑپ کر آیا ہو، جس نے اپنی خواہشات توڑ کر یہاں پہنچا ہو، جو اپنا سب کچھ قربان کر کے یہاں آیا ہو، اسے دشمن کے ہاتھوں موت نہیں آ سکتی. شہادت ضرور ملے گی لیکن ذوالبجادین تجھے بخار آئے گا، اسی بخار میں تو اونٹ سے نیچے گرے گا، اسی گرنے کی چوٹ سے تیری موت ہوگی، اور تیری موت شہادت کی اللہ تجھے رتبہ عطا فرمائے گا، وہ بھی میری جماعت کے ساتھ، دشمنوں کے یہاں نہیں. یہی ہوا. حضرت ذوالبجادین جنگ تبوک میں گئے تھے، ریٹرن ہوئے، آپ کو تھوڑا ہلکا سا بخار تھا، اونٹ پر بیٹھ نہ سکے، گر گئے، موڑ آ گئی، اسی میں آپ بیمار ہوئے، خیمے میں رکھا. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے آئے تو ٹھیک تھے، اور وہی حال رات کا سما تھا. حضور نے ذوالبجادین کا سر اپنی گود میں رکھا اور بالوں کو کنگھی کرنے لگے. ذرا تصور تو کیجئے، حضور جن کے بالوں کو کنگھی کریں. کہا ذوالبجادین، اب یہ تب تو ٹھیک تھے لیکن پھر حضور چلے گئے اپنے خیمے میں، رات کو ان کا انتقال ہو گیا. تو صحابہ کرام نے کہا حضور کو کیوں پریشان کرنا، ہم ہی دفنا دیتے ہیں. تو کفن وغیرہ لا کر ذوالبجادین کی قبر تیار کر کے کہ بس ہم دفنا رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا چھپا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آقا بیدار ہو گئے، کہا ذوالبجادین کو کل دفنائیں گے. اب صبح ہوئی، فجر نماز پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا قبر تیار کرو. راستے میں ہی قبر تیار کی. اب حضرت عمر کہتے ہیں خدا کی قسم رسول اللہ خود قبر میں اترے. مجھے نیچے مٹی لیول کرتے ہیں، کوئی کنکر نہ لگ جائے. حضور نیچے اترے اور اپنے نور برے ہاتھوں سے ریت سیدھی کرنے لگے ذوالبجادین کی قبر میں.
اور پھر کہا کہ لاؤ اپنے بھائی کو مجھے دو. جنازہ ہو گیا تھا. اب حضور نے اپنے بازو میں لیے اور ذوالبجادین کو قبر میں اپنے ہاتھوں سے خود کھڑے ہیں قبر میں اتارا, اور جب اتار لیے تب ہاتھ اٹھا کے کہا مولا میں میرے ذوالبجادین کو تیرے سپرد کرتا ہوں, میں اس سے راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جانا. وہی الفاظ دہرائے. حضرت عمر کہتے ہیں جب حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے, قبر میں کھڑے تھے, میری آنکھوں سے بے جھجک آنسو چھلک پڑے. تو حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ عمر روتے کیوں؟ حضرت عمر کہتے ہیں ابو بکر خدا کی قسم آج اس جگہ پر دل چاہتا ہے کہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا, جس کے لیے حضور نیچے اترتے قبر میں اور یوں دعائیں کرتے. حضرت ذوالبجادین اس جگہ پہ دفن ہوئے, ذوالبجادین کے لیے دعائیں ہوئی, رحمتیں ہوئی, اور حضرت عمر پر اس واقعے کو یاد کرتے رہے اور کہتے خوش نصیب تھا وہ ذوالبجادین جس کی قبر میں خود محبوب زمانہ اترے تھے, جس کے لیے دعا کی تھی, جسے قبر میں اتارا تھا. رب کہتا ہے جس زمانے میں غریبوں کو اتنی عزت ملے, یتیموں کو اتنی عزت ملے, اس زمانہ محمد کی قسم ایسا زمانہ کوئی صدیوں میں گزرا ہے؟ آپ اول سے اینڈ تک بعد میں اب دیکھیے ایسا جگ جس میں غریبوں, مسکینوں, یتیموں, ارے یہ تو کچھ بھی نہیں. ایک غریب خاتون مدینے میں تھی, غریب, بالکل غریب, اور یہ غریب یہ بھی ایسا ہی ہے, یہ بھی رسول اللہ پہ کلمہ پڑی تھی تو قبیلے والوں نے نکال دیا, باپ بیٹے دونوں, ماں بیٹے دونوں کو. بیٹا 8 سال کا, ماں عمر رسیدہ 45-40 کے قریب. قبیلے والوں نے نکال دیا کہ اگر محمد کو ماننا ہے تو جاؤ ہمارے قبیلے سے. اب بیٹے کو ماں لے کر مدینے پہنچی, مدینے آئی تو پورا اپنا قصہ سنا دیا. رسول اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں, جن کا بری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی, اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں. کوئی بات نہیں, ہمارے دربار کھلے ہیں, ایک کام کر تم رہ لو حضرت فاطمہ زہرا کے گھر اور بیٹے کو چھوڑ دو اصحاب صفا کے چبوترے میں. وہ وہاں پہ صحابہ کرام سے دین سیکھے گا, کبھی میرے گھر میں کبھی ان کے گھر میں, یوں کر کے ان کی زندگی پلتی گئی. اب جب یہ بیٹا ہوا 21 یا 22 سال کا تو ظاہر بات ہے کہ 20 سال اور بڑھ گئے تو ماں کی بھی عمر ہو گئی. اب ماں کو لگا کہ دکھی ہو کر آئی تھی لیکن یہاں تو محمد مصطفیٰ نے سہارا دے دیا, لیکن اب میرا بیٹا بھی جوان ہو گیا, تو ماں کی ایک امید ہوتی ہے بیٹے سے. لیکن بھائی ایک دن ماں حضرت زہرا کے گھر جو بھی چھوٹی موٹی خدمت کر لیتی, بیٹا اصحاب صفا کے چبوترے پہ ہوتا. ایک رات وفات ہو گئی, بخار تھا, بیٹا جوان بیٹے کی وفات ہو گئی. کفن تیار, جنازہ پڑھنے کی تیاری, رسول اللہ کو اطلاع دے دی, مسجد نبوی کے صحن میں جنازہ رکھ دیا. حضور جنازے پر کھڑے, اللہ یہ فرمانے والے تھے کہ آقا نے فرمایا اس کی ماں کو معلوم ہے. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کہیں اس کے دل کو چوٹ نہ لگے اس لیے ہم نے خبر نہیں کی. آقا نے فرمایا جاؤ خبر دے کر آؤ, جنازہ بعد میں پڑھوں گا. اب ماں کو بلایا. تاریخ میں آتا ہے احادیث میں کہ ماں جیسے آئی جوان بیٹے کی لاش پڑی ہے, جوان بیٹا. اب ماں دیکھے تو جس نے اپنی امیدوں کے ساتھ پالا اور یہاں تک پہنچایا, اب جوان بیٹا گیا بڑھاپے میں. اب جیسے جوان بیٹے کی میت دیکھی تو ممتا ہے نا رو پڑی, چیخ مار کے روئی اور بیٹے کو سینے سے لگائے. وہ جنازہ سامنے, حضور کھڑے ہیں, کسی نے کچھ نہیں کہا کہ بس دیکھتے رہو. جب وہ ایک دم رو چکی تو اس نے کچھ نہیں کیا, بیٹے کو دیکھا, آسمان کی طرف نظر کی, اور حضور کھڑے ہیں, حضور کھڑے ہیں. اس کو یہ تو بس اپنے بیٹے کی محبت میں ہے. اب اس نے بیٹے کی لاش پر ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ یہ تو ایک ہے, اگر 100 بھی ہوتے تو تیرے محمد کی غلامی پہ قربان کر دیتے, 100 بھی ہوتے تو دے دیتی. بات یہ نہیں کہ میرا بیٹا چلا گیا, بات یہ میرے مولا کہ نکالا ہے مجھے میرے قبیلے والوں نے, میرے بھائی بھی ہیں, ابا بھی ہیں, سسرال بھی ہیں, میرا خاندان پریوار بھی ہے, اور 10-12-15 سال ہو گئے ان کو چھوڑے یہاں آئی ہوں. اب اگر آگے اس قبیلے کو معلوم پڑا کہ جب بیٹا لے کر گئی تھی
اور جوان بیٹا ہوا تو بیٹا مروا دیا، تو وہ قبیلے والے تیرے محمد پر انگلی اٹھائیں گے اور مجھے تانا دیں گے کہ اے فلاں خاتون تجھے کیا ملا کلمہ پڑھ کے، تجھے کیا ملا محمد کا غلامی میں آ کر، کیا ملا تجھے اسلام قبول کر کے، تیرا بیٹا تھا وہ بھی تجھ سے چلا گیا۔ کہیں وہ قبیلے والے مجھے کلمے کا تانا نہ دے، اس لیے تجھے تیرے محمد کا واسطہ میرے بیٹے کو زندہ کر دے۔ حضور کھڑے ہیں، صحابہ کرام کھڑے ہیں، حدیث پاک ہے، اس نے ایک بار یہی جملہ کہا، دوسری بار اونڈنی اتار کر کہا اے مولا تجھے تیرے محمد کا واسطہ میرا بیٹا زندہ کر دے، اس لیے نہیں کہ میرا بیٹا ہے، اس لیے کہ کل دنیا تیرے محمد کی غلامی پہ انگلی نہ اٹھائے۔ لوگ کہیں گے کہ کیا دیا رسول اللہ نے تجھے، اے بڑھیا کیا دیا، ایک بیٹا تھا وہ بھی لے لیا۔ دنیا یہ کہے گی مولا میرا بیٹا زندہ کر دے۔ تیسری بار جب نکال کر بیٹے کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو حدیث پاک میں آتا ہے بیٹا اٹھ کر بیٹھ گیا، روح واپس آ گئی۔ بیٹا کفن دیکھا کھڑا ہوا، ماں کو دیکھا، ماں کیا ہے، میں تو سویا ہی تھا 2 پل کے لیے۔ حضور نبی اکرم کو دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب گیا، حضور نے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے کہا سویا ہمیش کے لیے تھا لیکن تیری ممتا نے اس سونے کو نیند میں بدل دیا ہے۔ یہ کیا زمانہ ہے؟ قرآن کہتا ہے والعصر، محبوب زمانے کی قسم، غریبوں کو جہاں پر سہارا ملے، مسکینوں کو جہاں پر سہارا ملے، بلکہ عرب کے جنگل کے جانور کہتے تھے کہ محمد کے زمانے میں ہم پر بھی کوئی ظلم نہ ہوا، نہ ہم نے کسی پر ظلم کیا۔ ایسا زمانہ، قرآن کہتا ہے اس زمانے کی قسم، اے دنیا کے لوگوں ایسے دور کی قسم، اور قسم اس دور کی نہ کھائیں تو کس کی کھائیں؟ پھر ابو بکر کا دور، حضور نبی اکرم دور کی ایک جھلک، عمر فاروق اعظم کا دور اسی دور کی ایک جھلک، عثمان غنی کا دور اسی دور کی ایک جھلک، مولا علی المرتضیٰ، رب نے کہا قسم ہے اس زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یہ جتنا انسان ہے، جتنا امیر ہو غریب ہو کالا ہو دورا ہو گورا ہو جو بھی ہو، اونچے خاندان نیچے خاندان، اس ذات کا اس ذات کا فلانی ذات کا اس ذات کا، جتنا انسان ہے سب نقصان اٹھانے والا، یہ سب گھاٹے میں ہے، سب انسان گھاٹے میں۔ تو مولا پھر گھاٹا مال کا بھی ہے، گھاٹا دن کا بھی ہے، گھاٹا جائیداد کا بھی ہے، گھاٹا ایمان کا بھی ہے، گھاٹا جسم کا بھی ہے، گھاٹا عزت کا بھی ہے۔ اب ایک آدمی کی عزت اتنی ہو کہ پورا فلودی سلام کرتا ہو، کوئی ایسا کام کر بیٹھے کہ گاؤں والے ہی خالی سلام کریں، لوگ ٹوٹ جائیں، تو عزت کم ہوئی کہ نہیں؟ گھاٹا ہوا کہ نہیں؟ دولت میں بھی گھاٹا آتا ہے، عزت میں بھی آتا ہے، ہر چیز میں گھاٹا ہے، ایمان میں بھی گھاٹا ہے۔ آج ہم حضور کا ذکر سنیں اور رونا آ جائے، حضور کا ذکر سنیں رونا آ جائے، حضور رسول اللہ کے اصحاب کا قصے سنیں تو رونے کو دل کر جائے، اس وقت ایمان یہ ہے۔ لیکن 10 سال کے بعد کسی ایسے کی صحبت ہمیں ملی کہ اب رونا نہیں آتا، تو ایمان گھٹا کے بڑھا؟ بڑھنا تو یہ ہے کہ پہلے رونے کا دل کرتا تھا، کسی ایسے کی صحبت میں بیٹھے کہ 2 سال میں آنکھوں سے آنسو نکل ہی جاتے، تو ایمان بڑھا۔ یہ ایمان میں بھی گھٹاؤ بڑھاؤ ہے، یہ پھر آپ کی سنگت اور صحبت پر ہے، آپ کس کے ساتھ اٹھن بیٹھن کر رہے ہیں، آپ کس سے مل جول رکھ رہے ہیں، آپ کس کے یہاں زیادہ بیٹھتے ہیں، کس کی باتیں زیادہ سنتے ہیں، آپ کے دل میں کون زیادہ آپ کو اچھا لگتا ہے۔ اگر رسول اللہ کا کوئی غلام اچھا لگنے لگے تو بھی ایمان بڑھتا ہے، اور اگر کوئی رسول اللہ کا غلام اچھا نہ لگنے لگے تو بھی ایمان گھٹتا ہے۔ تو گھٹاؤ بڑھاؤ سب میں، عزت میں، مال میں، جان میں، ایمان میں، سب میں گھٹاؤ بڑھاؤ۔ قرآن نے فرمایا کہ سب انسان گھاٹے میں ہے، ہر طرح کا گھاٹا، ایمان میں بھی گھاٹا ہو سکتا ہے، مال میں بھی گھاٹا ہو سکتا ہے، عزت میں بھی گھاٹا ہو سکتا ہے۔ تو مولا پھر گھاٹے میں ہے تو بچیں کیسے گھاٹے سے؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، 4 چیزیں جو بندہ اپنائے گا وہ عزت میں بھی گھاٹے میں بچا، مال میں بھی گھاٹے میں بچا، ایمان کے گھاٹے میں بچا، عمل کے گھاٹے میں بچا، ثواب کے گھاٹے میں بچا، ہر گھاٹے سے بچ گیا، اللہ اسے فائدہ ہی فائدہ عطا فرمائے گا۔ 4 چیزیں مولا کون سی 4 چیزیں؟ اب یہ 4 چیزیں جو بیان کی ہے نا،
اس بات پر قرآن مجید نے گھاٹے والی بات کر قسم کھائی ہے. آپ اندازہ لگاؤ کہ اس بات پر قرآن نے قسم کھائی ہے تو بات وزنی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ قرآن اگر قسم کھا رہا ہے تو کچھ تو ہے کہ قرآن اتنا زور دے کر بیان کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے بندو اس گھاٹے سے بچنا ہے تو چار چیزیں آپ میں آ گئی تو گھاٹے سے دنیا کچھ بھی کہے تم گھاٹے سے بچ گئے. دنیا فیصلہ کرنے والی نہیں، فیصلہ کرنے والا رب العالمین ہے. دنیا تمہیں گرانا بھی چاہے گی تو رب تمہیں عزت دے دے گا. دنیا تمہیں گھٹانا چاہے گی تمہارا رب تمہیں بڑھائے گا. چار چیزیں اپنا لے. کون سی؟ فرمایا الا الذین آمنوا، سب سے پہلے تو مومن بن جا. سب سے پہلے تو مومن بن جا. مولا مومن تو ہے، اس وقت ہم مومن ہی ہے نا، لیکن قرآن زور دے کر کہہ رہا ہے مومن بن جا. اور مومن اسے کہتے ہیں کہ جب بات اپنے محبوب کی آئے تو مچل جائے بات سن کے، چہرہ اتر نہ جائے. بات کوئی حضور کی کرے اور چہرہ اتر جائے، بات کوئی رسول اللہ کی کرے اور ہم کہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، بات کوئی اپنے آقا کی کرے عظمتیں بیان کرے اور ہم کہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، چہرہ مرجا جائے، مزہ نہیں آتا. عمل کی بات کرو، نماز کی بات کرو. ارے رب کہتا ہے یہ بعد میں ہے، پہلے محمد کی بات کر جس نے تجھے عمل لا کے خدا سے دیا. واہ واہ بے شک. تو پہلے مومن بن جا. اور جب مومن بنے گا، یعنی اگر دوسری معنی میں اس کا ترجمہ کریں تو یہ ہوگا کہ میرے محمد کا غلام بن جا. وہی ایمان جو حضور کی غلامی عطا فرما دے. اور ایمان اصل یہی ہے. ہم آپ لوگ ایمان کی رٹ تو لگاتے ہیں. ایمان کیا ہے؟ آپ کے دل کی ایک کیفیت ہے، آپ کی وچار دھارا ہے، آپ کا مائنڈ ہے، آپ کی فکر ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ کے دل کی فیلنگ ہے. آپ کیا فیل کر رہے ہو، آپ کیا احساس کرتے ہو. آپ کو جب نیند آتی ہے تو آنکھیں تھوڑی نیند کی طرف جاتی ہے نا، تو دوسرا دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ اس کو نیند آ رہی ہے. بھوک لگتی ہے تو بھی کچھ نہ کچھ تو جسم میں حرکت ہوتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھوک لگی ہے. قرآن کہتا ہے مومن بن، جب ایمان دل میں آئے گا تو جسم میں کچھ نہ کچھ حرکت ہوگی. بے شک. اور حرکت یہ ہے کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب بات کوئی حضور کی کرے تو مومن مچل جاتا ہے. بے شک. قرآن مجید نے اس کی علامت بیان فرمائی ہے. تمامی حضرات تشریف میں آ جائے تو اب عمل صالح میں نماز، روزہ، حج، زکات. ایمان کے بعد اب جو اللہ کی نماز پڑھ رہے ہو، جو نماز پڑھ رہے ہو، جو قرآن پڑھ رہے ہو، جو روزہ رکھ رہے ہو، جو عبادت کر رہے ہو، عبادت تو اللہ ہی کی ہے، لیکن آپ اس کیٹیگری کے مومن ہو کہ مولا مجھے کیا معلوم کہ یہ تیری عبادت ہے، مجھے کیا معلوم کہ تیری بارگاہ کے سجدے کیا ہے، مجھے کیا معلوم کہ تیرے کلام کے پڑھنے کی لذتیں کیا ہے. میں تو مولا شکر کروں اس محمد کا جس نے مجھے تیرے در کا پتہ بتا دیا. واہ واہ واہ. آپ کا ایمان اس کیٹیگری کا ہو مومن، پھر عمل صالح، حق کی وصیت. دنیا پوری ایک طرف ہو لیکن یہ مت دیکھنا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، یہ دیکھو کہ حق کس طرف ہے، حق کے ساتھ رہو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اے دنیا کے لوگوں، یہ مت دیکھنا کہ بھیڑ زیادہ کدھر ہے، بھیڑ انسانوں کی بھیڑ زیادہ کدھر ہے، یہ مت دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ جس راستے پر تم چلے جا رہے ہو بھیڑ ہو کہ نہ ہو، یہ ضرور دیکھنا کہ حق اس طرف ہے کہ نہیں ہے. تو حق کے ساتھ رہیں اور اپنی نسلوں کو بھی حق کی وصیت کریں. اور اس دور میں حق کو اگر سمجھنا ہو کہ حق کیا ہے تو میں ایک جملے میں کہوں گا کہ حق کی معنی ہے جماعت اہل سنت. آپ بھی اہل سنت پر رہیں اور اپنی نسلوں کو بھی سنی رہنے کی وصیت کرتے جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان دو چار جملوں کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. واہ.